بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 21ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے نماز کی تلقین کی ہے۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان کے لیے نماز ادا کرنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کو اگر قرآن کو سمجھ کر انسان پڑھے تو اس کے لیے بے شمار ہدایت کے خزانے اس پر واضح ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک آپ دنیاوی تعلیم سے محروم تھے، آپ نے کسی اس وقت کے مدرسے، کسی اسکول، کسی ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید جیسی فضیلت والی کتاب نازل کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی کتاب ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، اور جو قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ اگلی سورہ مبارک اسی میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مشرکین کے بارے میں کہ جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو دوبارہ اپنے شرک میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تیار ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ روم میں رومیوں کے، ایرانیوں کے آتش پرست جو تھے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کی آتش کس کا ذکر ہے۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، لیکن تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا کہ آخرکار رومی ہی غالب آ جائیں گے ایرانیوں کے اوپر، آتش پرستوں کے اوپر۔ تب کفار مکہ نے اس بات پر غیر یقینی کا اظہار کیا، لیکن ہجرت کے دوسرے سال میں ہی فارسی کمزور پڑنا شروع ہو گیا اور روم ان پر غالب آ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز ہی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز ہی ہے کوئی جو انسان کو راہ ہدایت پر لے کر جاتی ہے، اور نماز کی پابندی ہر انسان پر ہر وقت ضروری ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا ہر انسان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر جو مال آپ کو دیا ہے، جو آپ کو امیروں کو، اس میں قرابت داروں، مساکین، غریب، یتیم اور دوسرے ایسے لوگ جو کسی بھی سفید پوش ہیں، جو مانگ کر سوال نہیں کرتے، لیکن آپ ان کو چہروں سے آپ نے پہچان لیتے ہیں کہ وہ ضرورت مند حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی دل جوئی کی جائے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ ایک اللہ پر ایمان رکھو، اس کی کا راستے پر چلو، کوئی بھی نیکی ایسی نہیں کہ جو چھپی رہ سکے، کوئی بھی ایسی برائی نہیں کہ جو اللہ تک نہ پہنچ سکے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھی عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گا۔ نیکی کی تلقین کی، ان کو بتایا کہ قرابت داروں کا خیال رکھیں، والدین کی نافرمانی نہ کریں، شرک نہ کریں، اور ایسے لوگ ہی ہیں جو یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سائے تلے ہوں گے، اور یہی لوگ ہوں گے جو مومنین ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ہی ان کی عزت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور غلط قسم کے کام نہیں کرتے، زنا کے قریب نہیں جاتے، حلال کھاتے ہیں، سود جیسے کاموں سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہتے ہیں، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ غیب کا علم کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کب پیدا ہوگا، کب اس کی روح قبض کی جائے گی، وہ دنیا میں کتنی دیر زندہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انسان کو اس کے آخری انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کو آخرت کا علم ہوا تھا، کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی مختصر علم دیا تھا، اور وہی تمام باتیں جو تھیں وہ اتنی ہی تھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے تھے، اور نبی اصل فرماتے تھے کہ میرے پاس اپنا کوئی ذاتی غیب کا علم نہیں مگر جتنا کہ اللہ چاہے۔ اسی طرح اگلی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاحزاب میں، جو جس کو غزوہ خندق بھی جب چل رہا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی۔ مسلمان پریشان تھے، ان کے پاس وسائل کم تھے، وہ کفار کی جو تھے ان کے معاملات اس کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے۔ تب حضرت سلمان فارسی نے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ کیسے فصیل جو ہے اپنے علاقے کے گرد ایک وہ بنا لی جائے، اس جگہ کو کھود دیا جائے تاکہ کفار جو ہیں وہ اس جگہ کو پھلانگ نہ سکیں۔ کچھ لوگوں نے کفار کے جو تھے بڑے جیالے، انہوں نے خندق کو، کھدی ہوئی جگہ کو پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کی، لیکن جو اللہ کے نبی کے مجاہد تھے انہوں نے ان کو ختم کر دیا۔ اور جب وہ ایک بڑے حتمی حملے کی تیاری کر رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے میرے رب ہماری مدد فرما۔ اللہ نے ان کو دعا قبول فرمائی، اور راتوں رات ایسا خطرناک شدید طوفان آیا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور گھبرا کر بھاگ گئے، اور وہ خود ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیسا خوفناک طوفان ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جو بغیر کسی لڑائی جھگڑی کے اور بغیر کسی بڑے نقصان کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو ہے وہ کافروں پر سبقت دلا دی۔ ان تمام واقعات کو پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالق و مالک ہے۔
اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں نصرت حاصل مانگنی چاہیے، اسی کی مدد مانگنی چاہیے، اور جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو، جو اللہ کے راستے پر چلے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رکھے اور شرک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور جو اللہ جس سے راضی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ نہ صرف اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا، بلکہ وہ بہترین مقام یعنی کہ جنت الفردوس میں بھی داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے وارثین میں سے بنائے، اور اس جنت کا وارث بنائے اللہ تعالیٰ، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی جنتیں میں نے تمہارے لیے تیار کی ہیں، آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک ہے کہ جس کے بارے میں نہ تم نے کبھی سوچا ہوگا، نہ کبھی سوچ سکتے ہو، اور نہ ہی اس کے بارے میں تم علم رکھتے ہو، اور نہ ہی تمہارا ذہن اس قدر ہے کہ تم اس کے بارے میں سوچ سکو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے، آمین۔ السلام علیکم۔